آپ نے اکثر ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، یہ کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جانوروں کی یا پرندوں کی وہ ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ماں جو ہے وہ کوئی بھی اگر جانور یا کوئی بھی بڑا جان لیوا پرندہ اگر کوئی گھونسلے پہ اٹیک کرتا ہے تو ماں اپنی جان کھیل کر بھی اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آگے کتنا بڑا جانور ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ پرندہ ہے، اس نے اپنی جان کھیل کے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. تو ماں کے اندر اتنی ہمت، اتنا حوصلہ اور اتنی پیار کہاں سے آتی ہے؟ تو اگر آپ سائنس اور ریسرچ کو دیکھیں تو وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ میں ایک اب یوں سمجھ لیں کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کو ہم آکسیٹوسن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آکسیٹوسن کیا کرتا ہے؟ اس کے کافی سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ماں اور بچے کے تعلق میں یہ ماں کا اور بچے کا تعلق آپس میں بڑھاتا ہے. اسی طرح جو ماں کے اندر جو یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی جو نقصان سے جو بچنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ماں کو دیتا ہے. تو اس طرح جب ہمارے بچے کسی مشکل وقت میں گزر رہے ہوتے ہیں، مطلب اگر وہ کسی ناکامی کا نقصان سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کسی نے ان کو اسکول میں برا بھلا کہہ دیا، یا ان سے کوئی غلطی ہو گئی، تو ان کے دماغ میں ایک اور چیز، ایک اور کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم سٹریس ہارمون بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک کیا ہوتا ہے آکسیٹوسن جس سے پیار اور محبت بڑھتی ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے سٹریس ہارمون کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے سٹریس کی سچویشن میں، کہ جب ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، بچوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے، بچوں میں کانفیڈنس کی کمی آتی ہے. بچے جو ہیں وہ بعض دفعہ یا بہت غصہ کر جاتے ہیں، یا وہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، دوسروں سے بات نہیں کرتے، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک طرف ایک کیمیکل ہے کہ جس سے پیار اور محبت بڑھ رہا ہے، دوسری طرف دوسرا کیمیکل ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوریاں ہوتی ہیں، غصہ ہوتا ہے. تو اب جب بچہ اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ جب بچہ جو ہے یا اداس ہے، غصے میں ہے، کوئی ناکامی ہو گئی ہے، کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس وقت اس کے سٹریس جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیمیکل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بچے کو غصہ دلا رہے ہوتے ہیں، بچے کو چڑچڑاپن کر رہے ہوتے ہیں، یا بچوں میں اور اداسی اور اس میں اور الگ تھلگ جو سچویشن ہوتی ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر والدین بھی، ٹھیک ہے، بے شک آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ میں نے بچوں کو سمجھانا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت سختی سے، مار پیٹ سے، کمپیریزن سے، برا بھلا کہنے سے آپ کام لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اب آپ بتائیں کہ جب اس طرح کی یہ بچے پریشان ہیں اور ماں باپ مطلب اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، تو اس سے کون سے کیمیکل بچے کے دماغ میں بڑھ رہے ہوتے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، یا وہ جو سٹریس والے ہیں؟ ریسرچ بھی یہی شو کر رہی ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ اس وقت پہلے ہی بچے کے دماغ میں وہ سٹریس والے کیمیکل بہت زیادہ ہیں. جب ماں باپ اس کو برا بھلا کہنا، سختی کرنا، مار پیٹ کرنا، کمپیریزن کرنا، میں نے تو تمہیں یہ کر کے دے دیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہم نے سب کچھ جو ہے لگا کے تمہیں پڑھائی کیا، تو وہ بجائے اس کے کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، صحیح غلط کی تمیز کریں، اس کے اندر موٹیویشن پیدا کریں، بچے کے اندر بالکل اپوزٹ اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت کہ جب آپ کا بچہ اداس ہو، پریشان ہو، کسی ناکامی، دکھ، تکلیف سے گزر رہا ہو، تو آپ کو غصہ آنا ایک انسانی فطرت ہے، آپ کے لیے پریشان ہونا ایک انسانی فطرت ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس وقت آپ کے بچے کو آپ کے پیار کی، آپ کے محبت کی، آپ کے اچھے الفاظ کی، آپ کی نرم مزاجی کی، آپ کی جو ہے وہ شفقت کی، اور آپ کی جو نرم اور دھیمے لہجے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ وہ چیزیں مطلب پیار محبت لے کے آتے ہیں، تو پھر وہ جو پیار اور محبت والے جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بچے کے اندر وہ جو ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے نا غصے کی، اس آگ کو بھی وہ کم کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ کسی مشکل میں ہو تو اس کو ٹائم آؤٹ نہ دیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس وقت اس کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں، اس وقت اس سے پیار سے، اس سے محبت سے، اس کو سمجھنے کی، اس کو سننے کی، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور جب وہ چیزیں تھوڑی بہتر ہو جاتی ہیں تو پھر جب بچہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھانے کی، اس کو بتانے کی اور اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور کوئی بھی سوال ہو تو پلیز آپ اپنے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے سوالات کے جواب
کہ اس میں ویڈیو بنائیں اور جو بھی آپ کے کامنٹس ہیں اس کو ہم اس سے جو بھی مطلب اسے کچھ اگر سیکھنے کا دوسروں کو موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں اور اپنے قارئین کے ساتھ شیئر کریں.